یوسف رضا گیلانی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہوگی تو وہ الیکشن کمیشن کو اپیل کرے گا اور اس کے لیے ابھی ٹائم ہے. دیکھیں، جب میں پرائم منسٹر بنا تو سب سے بڑا ایشو اس وقت جب آیا وہ دہشت گردی تھی اور انتہا پسندی تھی، اور ہم نے تمام سے مذاکرات کیے، ہم نے قبائلیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، مگر جب آپشنز ختم ہو جائیں تو ہمیں ملٹری آپریشن کرنا پڑا سوات اور مالاکنڈ میں، اور آپ نے دیکھا 2.5 ملین IDPs انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس جو تھے وہ متاثر ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے 90 دن کے اندر ان تمام IDPs کو ہم نے ان کے گھروں میں بڑے جوڈیشیس طریقے کے ساتھ اور ان کو ہم نے کمپنسیٹ کیا، ان کو ہم نے گھر بنوا کر دیے، ان کو روزگار فراہم کیا اور ان کو ہم نے واپس اپنے گھروں میں منتقل کیا. یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں تھا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھیں جب سوویت یونین نے کابل پہ حملہ کیا تو اس وقت 3.5 ملین جو ریفیوجیز تھے وہ پاکستان میں آئے. دنیا ان کو بھول چکی ہے، بھلا چکے ہیں ہر کوئی، مگر وہ یہاں رہ رہے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کی ہے، یہاں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، یہاں ان کا ذریعہ معاش ہے، مگر دنیا کو ان کا کوئی خبر نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے، وہاں پراسپیرٹی ہو. وی نیڈ سوورن، انڈیپینڈنٹ اور اس کا اسٹیبل افغانستان. اٹ از دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. اور جو رپورٹس ہیں آفیشیل جو پاکستانی ادارے بتا رہے ہیں کرائم ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب 22 دن واپسی پاکستان سے کون ہو گئی ہے. ایک نیو ویو جو ہے وہ آگے کی ہے ٹیررزم کی. پیپلز پارٹی کا ٹریڈ مارک آیا ہے، کسی ٹیررزم کا نشانہ بنی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اب سے اسٹانس لیتی ہے کہ ایک تو تھرو آؤٹ آپریشن کیا جائے ٹیررزم کے خلاف، اور دوسرا جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوں گے ان کے واپس بھیجا جائے، کیونکہ افغانستان. دیکھیں، جو آپ نے بات کی ہے، ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہم نے دیا تھا اور تمام جماعتوں نے مل کر دیا تھا، اور ہمارا یہی تھا کہ جو پاکستانی سوائل ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور دوسری ممالک کی بھی کوئی وہاں کی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جب ہماری حکومت خاصا کنٹرول کر لیا، دہشت گردی پہ کنٹرول ہو گیا، تو یہ جو نئی لہر ہے یہ اس دور میں شروع ہوئی ہے جب پریویس گورنمنٹ یہاں تھی، اور اس وقت ہماری جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے یہ ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں، اور ہم اپنے پاکستانیوں کا اور خصوصاً اسلام کا چہرہ جو ہے وہ مسخ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس سے پوری رسوائی ہوتی ہے دنیا میں. اور اس کے لیے پالیسی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بنا رہی ہے کہ جو انلیگل مائیگرینٹس ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. گیلانی صاحب، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی کمپین کے لیے جو ہے وہ کھلا میدان دیا گیا ہے، لیکن PTI کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کسی قسم کی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو سپورٹ کیا؟ دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، لیکن مشترکہ مفادات کونسل میں آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ بھی الیکشن تاخیر کا شکار ہے. دیکھیں آپ نے سوال نہیں کیا، ایک تقریر کا آپ نے کہا ہے جس کے مجھے بہت سارے جواب دینے پڑیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، انہیں پہلے دن سے جب پنجاب اسمبلی توڑی گئی تو ہم نے اسی وقت CEC کی میٹنگ کی، اور CEC کے ڈیسیجن کے مطابق ہم نے پارلیمنٹری بورڈ بلایا
اور لوگوں کو ٹکٹس جو تھیں اجرا کر کے، اور لوگ اس وقت سے اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں۔ اب جب پھر نیشنل اسمبلی ٹوٹی تو ہم نے پھر CEC کی میٹنگ بلائی، پارلیمنٹری بورڈ کو بلایا، اور ہم نے ان کو الیکشن کے احکامات جاری کر دیے۔ اب جو لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کریں۔ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 9 مئی کو انہوں نے جو انسٹالیشن تھے، ملٹری انسٹالیشن، ان پر جو حملہ کیا ہے، ان کے علاوہ باقیوں کے لیے تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ گیلانی صاحب، الیکشن کمیشن کی طرف سے جنوری میں الیکشن کا کہا گیا ہے، بلوچستان اور KP کے اندر برفیں جمی ہوتی ہیں جنوری کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن نہیں کروا سکتے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے تو سوال آج کیا ہے، اس وقت تو نہیں کیا جب انہوں نے اعلان کیا تھا، آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان پڑھا ہے، ان کا یہ بیان اسٹیٹمنٹ آیا ہے، باقی کسی اور ابھی تحفظات مجھے نظر نہیں آیا۔ صاحب، سائفر کیس میں آج اسپیشل عدالت میں جو ہے ٹرائل شروع ہو گئے عمران خان کا، شاہ محمود قریشی کا۔ ایک جانب کہا جاتا تھا کہ وہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، اس کی حقیقت نہیں، دوسری جانب ٹرائل شروع ہونا چاہیے، وہ غلط باتیں نہیں۔ دیکھیں، سائفر کا ایشو لے کر انہوں نے جب عدم اعتماد ہم نے تحریک ان کی، اور بعد میں کہا وہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر خود عدالت میں گئے کہ اس کا عدالت فیصلہ کرے کہ سائفر کا فیصلہ جو عدالت میں ہونا چاہیے۔ اگر میں حکومت میں ہوتا تو اس کو صرف اسی لیول پہ، فورن آفس لیول پہ ڈیماش کرتا، اور یہ میٹر وڈ ہیو بین اوور۔ مگر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جھوٹا کاغذ اٹھا لیں اور اس کو پبلک میں جائیں، یو آر انڈر اوتھ، اور اپنے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کوئی قومی راز جو ہوگا وہ آپ باہر نہیں نکالیں گے۔ پھر تو آئندہ تو حلف بھی نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم سے۔ مجھ سے کبھی سنا ہے کہ میں نے کبھی قومی راز کے بارے میں بتایا ہو کہ کیا میں آئی واز دی لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر اینڈ یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ میں نے ایک بات بھی آج تک نہیں۔ گیلانی صاحب، ماضی میں آصف علی زرداری سے پوری پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی پالیسی رہی ہے، لیکن حالیہ اگر بیانات دیکھیں چیئرمین صاحب کے، بلاول بھٹو صاحب کے، تو وہ تھوڑا لگ رہا ہے کہ کوئی… دیکھیں، جو حالیہ CEC کا اجلاس ہوا ہے تو ہم نے تمام CEC نے اختیارات آصف علی زرداری صدر صاحب کو دیے ہیں کہ آپ جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ریلیونٹ کوارٹرز پہ ان کو اٹھائیں، اور ان کو انہوں نے جو پالیسی تھی ان کی، ان کے مطابق ان کو اختیارات دیے گئے۔ تھینک یو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد، خود مختار اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، غیر قانونی مہاجرین کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ ملک بھر کی